بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 18 نومبر سوموار کا دن ہے، یہ پہلا ویلاگ ہے اس کی۔ جلدی سے پہلے آپ کو اہم خبریں بتا دوں۔ تحریک انصاف انٹرنیشنل سطح پر بازی پلٹ چکی ہے، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دباؤ میں اضافہ ہے۔ اڈیالہ جیل میں خان کے آج اہم کیسز بھی ہیں، وکلاء کے ساتھ اہم ملاقات بھی ہے۔ علی مین گنڈا پور نے بھی اہم اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا اور کے پی میں 24 نومبر کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف، عوام اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ قومی حکومت کی کیا بات ہو رہی ہے؟ 9 مئی کے کیسز میں بھی نیا موڑ آیا، وعدہ معاف گواہ سارے کے سارے پھر گئے، حکومت مشکل میں ہے۔ 11 سال کے بچے ہیرو بنتے جا رہے ہیں، کریک ڈاؤن میں گرفتاریاں اور پھر رہائی۔ الیکشن ٹریبیونل میں ججز کے گھٹیا خفیہ کارروائی جو ہے وہ کوریج بند کر کے میڈیا کی واردات کیا ہے، اور ان ملٹری عدالتوں کے خلاف درخواست بھی آ گئی، جو لوگ قید ہیں ان کے خلاف اب نیا ایک معاملہ بھی چلنے لے آ رہا ہے۔ کریک ڈاؤن کیوں ہو رہے ہیں، اور وی پی این جو ایک نیا منصوبہ عوام کو روکنے کا، اس کا حل کیا ہے؟ تحریک انصاف کی سب سے پہلے انٹرنیشنل کامیابیوں پر حکومت پریشان ہے۔ ان کا ایک کل بڑا اہم اجلاس ہوا، اس پہ جو تحریک انصاف اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں ان کی کاوش کو روکا کیسے جائے۔ وجہ ایک تو آپ جانتے ہیں، جیسے امریکہ سے 100 سے زائد کانگریسمین کا خط آیا عمران خان کی رہائی پر، اقوام متحدہ کی رپورٹ تھی، پھر برطانیہ کی طرف سے وزیر خارجہ نے اس ہفتے اپنا وفد بھیجنے کا اعلان کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل باقاعدہ طور پر انسانی حقوق کے معاملے پر خان کی رہائی پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی طرف سے جو بیانات آ چکے ہیں، وہ اب ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پھر کی بازگشت پہ بھی انہوں نے روکا۔ اب حکومت پریشان ہے کہ ان پریشانیوں میں اضافہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج ہے، جس پہ مڈل ایسٹ میں روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہاں چونکہ شاہی حکومت ہے، عرب امارات، سعودی عرب، بحرین وغیرہ سے انہوں نے بات کی کہ وہاں کوئی کسی قسم کا احتجاج والا معاملہ کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن مغربی ممالک میں ناکام۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں 24 نومبر کو جو احتجاج کر رہے ہیں، اس سے انہیں بڑا شدید خطرہ ہے۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشنل حکومت پر بہت بڑا دباؤ، اور اس سے بھی جو بڑا معاملہ ان کی لابنگ ناکام ہو کے اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں امریکہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو پتہ اس کی وجوہات ہیں، لیکن بنگلہ دیش، ہندوستان کی کچھ مسلمان کمیونٹی کے بڑے رہنماؤں کو ملا کے اب لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف نامے کی تقریب میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے سیلیبریشن میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا۔ اب سوشل میڈیا کی جو لگائی گئی پابندیاں، یہ بھی اب ایک بہت بڑا موضوع امریکہ میں بنایا جا رہا ہے۔ بڑی کانفرنس وہاں ہونے جا رہی ہے کہ یہ جو اندرونی حالات ہے، اسے انٹرنیشنل میڈیا پر کیسے لایا جائے گا۔ اور 24 نومبر کی کال پہلے ہی دنیا بھر کے اداروں میں ایک گیم چینجر کے طور پر اسے خطاب دیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز ہو، ڈیلی ٹائمز ہو، گلف ٹوڈے ہو، ڈی ٹی وی ہو، این ڈی ٹی وی ہو، یہ سارے میڈیا چینلز اس وقت عمران خان کی کال کی کوریج کر رہے ہیں، ان کے نمائندے پاکستان بھی آ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے مسائل میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے یہ بیرونی دنیا سے۔ اب حکمت عملی اور اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے، پلاننگ کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں دیکھیں آسان الفاظ میں جو پلان بن رہے ہیں وہ عوام ہی بنائے گی۔ اب ایک لائن میں پلان تو سادہ سے گھر سے نکلنا ہے، 24 نومبر کو کوئی بندہ گھر پہ نہیں ہو۔ تحریک انصاف کا بڑا سادہ سا پلان بھی ہے کہ تمام کے تمام نمائندے عوام کے سامنے آئیں۔ بشرا بی بی کی طرف سے جو عمران خان کا پیغام تھا کہ کوئی عہدیدار 24 نومبر کو غائب ہوا تو اس کا پھر تحریک انصاف سے کوئی دوبارہ تعلق نہیں رہے گا۔ اب تحریک انصاف کے ورکرز دیکھیں تو وہ جو نعرے لگا رہے ہیں الجہاد الجہاد، تو تحریک انصاف کا تو ایک لائن کا مشن یہی ہے کہ خود بھی نکلنا ہے اور عوام کو بھی نکالنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری بات نہیں۔ اب جو چند لاکھ لوگ بھی آ گئے تو پھر نظام گھٹنوں پر ہوگا، پھر ہر طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی باتیں ہوں گی، اور اسٹیبلشمنٹ طاقتور لوگ جو پلان بنا رہے ہیں درمیانی راستے کی، قومی حکومت کی دوبارہ آپ کو پتہ ہے بازگشت ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، منت ترلے کی طرف جا رہے ہیں، پتلی گلی کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ پلان ان کا۔ دوسرا پلان جو سارا پاکستان جانتا ہے، جو 2 سال 6 مہینوں سے ہو رہا ہے، ابھی شعیب شاہین کے سیکرٹری جنرل وہ راجہ کیسر کو اس کے گھر چھاپا مار کے 80 سالہ بوڑھی والدہ کو لے گئے، اور شایان مبین 2 نوجوان بچے ہتھکڑیاں ان کے ہاتھوں میں 11 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد وہ سلمان اکرم راجہ کا ایک پیغام آیا، زیادہ سے زیادہ یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے 3 4 5 بڑے لوگوں کو اغوا کرنے، گرفتار کرنے کے علاوہ عمران خان کا رابطہ توڑنے کی کوشش کریں گے، جس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ خان کا پیغام تو آ چکا ہے، کمیٹیاں بن چکی ہیں، اور جس طرح انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے گلو بٹوں کو کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کریں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالیں، چھوٹے بچوں کو اغوا کریں، ان کے ماں باپ کو ان کی لائیو ویڈیوز دکھائیں، بجلی کے کرنٹ لگائیں، یہ میڈیا ہو، پھر پی ٹی وی ہو، 140 صحافی ہوں، انہیں استعمال کریں صحافتی گدوں کو، اور پرامن احتجاج کو انتشاری کہنے کی کوشش کریں۔ 9 مئی کا راگ لاپیں، اپنے مولوی میدان میں چھوڑیں، اپنے فتووں کی فیکٹریاں کھول دیں، مارشل لا کی دھمکیاں لگائیں، ملٹری دھونس دھمکی دیں ٹرائل کی، اور سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو دہشت گرد غدار قرار دیں۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور یہی سب کچھ آپ کو 2 سال 6 مہینے ہوئے، اس سے آگے کوئی اور ایپیسوڈ نہیں ہے۔ اب 24 نومبر کی کال کے حوالے سے پاکستانیوں کو کچھ چیزیں سمجھنی ہوگی۔ ایک ویڈیو میلبرن میں وسیم اکرم کی میری نظر سے گزری، ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی اچھی زندگی گزارے، میرے سے زیادہ دور بھی نہیں ہے یہاں سے،
میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ ماشاءاللہ بڑی زندگی انجوائے کر رہے ہیں. دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس اپنی زندگی میں آپ کو پتہ ہے جو جسمانی ذہنی محنت کرتے ہیں اس کے مستحق ہوتے ہیں. اتنا کمایا ہے جو انہوں نے بنایا ہے وہ خرچ کرنا ہے، زندگی انجوائے کرنی ہے، بچوں کے ساتھ چھٹیوں پہ جانا ہے، خوبصورت جزیروں پہ جانا ہے، صبح سویرے واک کرنی ہے، شام کو آ کے پارٹی کرنی ہے، دوستوں کو بلانا ہے، محفلیں کرنی ہیں، کوئی بڑے کاروبار کرنے ہیں، کتابیں لکھنی ہیں، کہیں مہمان خصوصی بننا ہے، کہیں کمنٹری کرنی ہے. وسیم اکرم بھی یہی کہہ رہے ہیں. انہیں آپ کو پتہ ہے بھی ایک بلی رکھی ہے، $1000 دے کے اس کے بال کٹوائے. جو مستحق ہے ان کو اپنا پیسہ ہے، اللہ انہیں اور دے. خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے. یہ صرف وسیم اکرم نہیں، وقار یونس بھی ایسے ہیں، انضمام الحق بھی ہیں. یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو عمران خان نے دریافت کیا. جس شخص نے دریافت کیا عمران خان، اس کے ساتھ کے ریٹائرڈ ہوئے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں، کپل دیو کو دیکھیں، ویوین رچرڈ کو دیکھیں. ان سب لوگوں نے مال و دولت کے بڑے بڑے جزیروں میں رہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. انہیں کوئی پولیس کا خطرہ نہیں. ان کی بہنیں بھی محفوظ ہیں. ان کی جو بیوی ہے اسے کوئی اٹھا کے جیل میں نہیں ڈالتا. ان کے خاندان کے لوگ اذیتیں نہیں کاٹتے. ان کی اولاد ان کے قریب ہے. ان کے بچوں کی سالگرہیں بھی ہوتی ہیں. ان کے بچوں کے اسکولوں کے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں. فادرز ڈے بھی یہ مناتے ہیں. اسکولوں کالجز میں داخلے بھی کرواتے ہیں. یہ نانا دادا بھی کچھ بن چکے ہیں. ان کے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں، کمنٹریاں کرتے ہیں، اپنے شوق پورے کرتے ہیں. کسی نے گھوڑے پالے ہیں، کوئی چھٹیوں پہ جا رہا ہے، کوئی خوشیوں میں جا رہا ہے. اب آپ ذرا ان سب کے ساتھ عمران خان کی زندگی کو دیکھ لیں. یہ وہ گلوبل سیلیبریٹی دنیا میں کہیں بھی ایک بڑا جزیرہ خرید سکتا تھا، اپنی الگ دنیا بسا سکتا تھا. یہ ارب پتی دنیا کے شہزادے شہزادیاں اس کے مہمان ہوتے، اس کے گھر میں بڑے بڑے فنکشن ہوتے. آپ نے امبانی کی ایک شادی دیکھی، وہ ایک ویڈیو دیکھی، ایسی خان کے وہاں آپ کو ہر مہینے ہوتی نظر آتی ہیں. دنیا جس کی فین ہے، دنیا جس کی جھلک دیکھنے کے لیے مرتی ہے، وہ لوگ خان کے ساتھ تصویر کھنچوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں شاہ رخ خان کے بیانات، سلمان خان کے بیانات، یا ہالی ووڈ بالی ووڈ، یہ ستاروں کے کھلاڑیوں کے، یہ خان کے دیوانے ہیں. ان کے پیغامات سنیں. قطر کا ولیعہد وزیر اعظم سے عمران خان سے شرٹ پہ دستخط کر اپنے گھر کے فرنٹ پہ لگا رہا ہے وہاں. یہ چند الفاظ پہ خان کو اربوں روپیہ لوگ نچھاور کر دیتے ہیں. یہ اولاد اس کی لیکن بن باپ کی زندگی گزار رہی ہے. مایہ ناز کرکٹر اپنے بیٹے کو کرکٹ کی ٹپس نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے میچ نہیں دے سکتا. اب خان کی فیملی کے آپ نے چند فوٹوز دیکھے ہوں گے، کبھی کسی سالگرہ پہ آپ نے، کبھی کسی خوشگوار لمحات میں. اس کی خان کی زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا. اس کی زندگی میں کیا ہے؟ اب اذیت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، قید ہے، ظلم ہے، قاتلانہ حملے ہیں. اس کے کردار سے اس کے مذہب تک ہر چیز پر حملہ ہے. وہ گلی بازار کے چھوٹے چھوٹے ٹچے بھی اٹھ کے خان کے اوپر باتیں کرتے ہیں. 2 ٹکے کی بازاری عورتیں بھی کتابیں لکھتی ہیں. وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ جس کے عشق میں دنیا مبتلا ہے، وہ کس کے عشق میں مبتلا ہے؟ پاکستان کے ننگ دڑنگ بچوں کے، ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں، یہ پڑھ لکھ جائیں، ان کی زندگیاں بہتر، ان کے مستقبل بہتر ہوں. اپنی زندگی تباہ و برباد کر کے، اور یقین کریں ایسا صابر اور ایسا شاکر مجال شکوہ بھی کرے. 15 دن پنجرے میں قید، 471 دن سے اذیت میں، بے گناہ معصوم. آپ سوشل میڈیا پہ جھنڈا لگا کے دکھا دیں، اپنی تصویر لگا کے دکھا دیں ذرا، اپنے خریدے ہوئے موبائل پر، اپنے پیسوں کے انٹرنیٹ پر، اپنی ذرا مرضی سے کوئی چینل، کوئی ویب سائٹ کھول کے دکھا دیں. ایک 20,000 کی تنخواہ والا سنتری آپ کے لیے جو ہے وہ فرعون بنا ہوا ہے. وہ جب دل چاہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے چھین لیں. دیکھیں خان کی یہ آزادی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی آزادی ہے، آپ کا مستقبل ہے. وہ تو جب چاہے آزاد ہو جائے، اس کے لیے تو 2 منٹ لگیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جمہوریت آئے، یہ ننگ دڑنگ بچوں کا مستقبل بنے. اس ملک میں آئین اور قانون ہو، اس ملک میں جمہوریت ہو، سرمایہ کاری ہو، اس ملک کے بچوں کو ڈنکی لگا کے یورپ نہ جانا پڑے، یہ ملک اسلام دین پہ چلے. وہ اپنی زندگی تباہ و برباد کرے اس عمر میں جب اسے آرام چاہیے. جتنے 2 نمبری جیل کاٹتے رہے، وہ 40 سال کی عمریں تھی. خان کی عمر 72 سال ہے، وہ جیل میں. آپ یہ 2 منٹ کے لیے ذرا ان باتوں پر ذرا غور کریں بیٹھ کے تنہائی میں. ترقی خان کی نہیں، خدا کی قسم آپ کی ہے. آپ سے کتنے کلومیٹر دور ہندوستان ہے؟ ذرا دیکھیں وہاں ایک جیسا کلچر ہے، ایک جیسی ثقافت ہے، ایک جیسی زبان ہے، ایک جیسا کھانا پینا ہے. بالکل آپ جیسے لوگ ہیں، آزاد ہیں. ان کے کھیلوں کے میدان بھی آباد ہیں، ان کی تفریح کے مواقع بھی موجود ہیں، ان کی معیشت بھی چل رہی ہے، ان کی ترقی بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی چل رہے ہیں، نوکریاں بھی ہیں، ان کی آزادی بھی ہے. ان کے شہر پٹنہ میں ابھی میں دیکھ رہا تھا ساؤتھ انڈین فلم ہے پشپا 2 اشتہاری مہم چل رہی تھی. میں پشپا اپنی پشپا نہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہاں ایک مولوی اٹھتا ہے، سرکاری مولوی، کہتا ہے کل سے ہماری مرضی پہ چلو گے. اس مولوی کو سعودی عرب میں خانہ کعبہ شریف کی بے حرمتی نظر نہیں آتی، وہاں فحشہ ناچتی نظر نہیں آتی، اس کی اتنی جرت نہیں، لیکن سے آپ کا VPN نظر آتا ہے. حالانکہ اس VPN لگا کے آپ تو امریکی اور سوئٹزرلینڈ اور دنیا کے شہری بنتے ہیں. اسے کیسے پتہ استعمال ہو رہا ہے؟ کہ وہ خود دیکھتا ہے یہ سب. اس کا تو الگورتھم ہے، دیکھیں جو آپ دیکھیں گے وہی دکھائے گا. یہ خود مولوی دیکھتا ہے، آدھے سے زیادہ خود قوم لوط سے، لیکن یہ آپ کو روکتا ہے. اب خان کی کال پہ آپ نہیں نکلیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو آل شریف، ان کی اولادوں کے غلام. دیکھیں ہم نے تو لوگوں کو بھگتا ہے 1988 میں، تبھی ہم لوگ بھاگے پاکستان سے. یہ 1988 سے ہم دیکھ جو 40-50 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں ذرا، اس وقت پاکستان کا قرضہ کتنا تھا جب یہ لوگ آئے تھے؟ $18 ارب. آج کتنا ہے؟ 130 ارب سے زیادہ پہنچ گیا ہے. کیا وہ خان نے قرضہ لیا ہے؟
پاکستان کے مالی حالات دیکھیں، ان لوگوں کے مالی حالات دیکھ لیں، خان کے مالی حالات دیکھ لیں. یہ اپنے باپ دادوں کل تک کسان کہتے تھے، مزدور کہتے تھے، غریب کہتے تھے. ان کی جو اولاد اپنے آپ کو امبانی اور ٹاٹا برلا سے بڑے بڑے بزنس مین بتاتے ہیں، خود دیگ میں سے آپ کو پتہ ہے بوٹیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. ان کی صرف ایک ہی کامیابی ہے، چمڑے اور گوشت کا انہوں نے یا کاروبار کیا یا بازار میں پھولوں کے گجرے بیچنے والے لوگ. پاکستانیوں کو لوٹ لوٹ کر آپ کی خاموشی کی وجہ سے 5 بر اعظم میں جائیداد بنا گئے. آپ لوگ غریب ہو گئے، پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو غریب کر دیا. یہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا دعویٰ کرنے والا پورے کا پورا خاندان دیوالیہ ہو رہا ہے. حسن نواز 10,000 درہم پہ باپ کو نوکری پہ رکھ رہا تھا، آج کہہ رہا ہے میں دیوالیہ ہوں. ٹھیک ہے یہ واردات ہے، قرض نہ دینا پڑے. مغربی ممالک میں جو کاروباری لوگ ہیں کرتے ہیں ساری وارداتیں ایسی، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن ان کا سیاسی بیانیہ تھا نا کہ ہم نے ملک کو، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے. آج پوری دنیا میں یہ تانا، ہندوستان والے مذاق اڑا رہے ہیں کہ نواز شریف آیا تھا پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے، اپنی اولاد کو دیوالیہ کروا گیا، جن کی اتنی اہلیت نہ ہو کہ دکان چلا سکیں، جینون طریقے سے کاروبار کر سکیں. یہ بھٹو زرداری خاندان، انہوں نے جو ترقی کی یہ پاکستان کے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے کی. پیچھے ان کے جنرل جیلانی، ضیاء الحق، مشرف کھڑے تھے، وارداتیں کرتے رہے، عوام کو نوچتے رہے، لوٹتے رہے. آج بھی وہی چل رہا ہے. یہ جو آٹا چینی کی غیر قانونی قلت ہوتی تھی، کبھی بجلی بند کی، اپنے سولر بیچے، کبھی پنجاب کی ٹرانسپورٹ بند کی، اس کے اسکریپ کو اتفاق فاؤنڈری میں ڈال دیا، کبھی افغانستان کی جنگ میں بچا ہوا مال وہاں سے اٹھا کے افغانستان کے ہندوستان کے اسٹیل ملز سجن جندال کو بیچ دیا. آج بھی مریم نواز کے داماد کا کاروبار ہندوستان سے. کبھی قطر کے شیخ کے پاس مریم نواز کو بھیج کے خط لینے کی کوشش کی، کبھی نقلی دستاویزات کیلیبری فونڈ بنائے. ایسے گھٹیا لوگ آج بھی توشہ خانہ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں آپ کے سامنے. انہیں تو اب آپ کے ووٹ نہیں چاہیے، انہیں آپ کی کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. انہوں نے تو الیکشن چوری کر کے فارم 47 میں دوبارہ بن جانا. آج بھی ان کے لیے ایئر فورس کے جہاز جنیوا لے کے جا رہے ہیں، برطانیہ لے کے جا رہے ہیں، پھر وہاں سے ان کو واپس بھی لے کے آ رہے ہیں، جو اپنی جیب سے ٹیکسی کے کرائے میں بچے ہوئے سکے بھی بچاتے ہیں. $15 بچا کے وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. انہوں نے کس طرح ایک ایک ادارے کو تباہ کیا، دنیا بھر میں جائیدادیں بنائی. پوچھے کسی 40-50 سال کی عمر کے نوجوانوں سے، نوجوان تو خیر نہیں ہے ابو، کہ پنجاب کی ٹرانسپورٹ میں GTS کیسے چلتی، ڈبل ڈیکر چلتی تھی، وہ 2 ڈبوں والی ٹرین نما بسیں چلا کرتی تھیں. سارے کا سارا اتفاق فاؤنڈری میں اسکریپ ہو گیا. اسٹیل مل 1984 میں بنی، 88 میں منافع میں تھی. PIA کے مہنگے ترین روٹس تھے. آپ پڑھیں کہ ہر 6 منٹ بعد اس وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں PIA کا طیارہ نمودار ہوا کرتا تھا. یہ چین کو، عرب امارات کو PIA نے بنایا. آج $10 ارب میں نہیں کوئی لے رہا. بجلی کے مسائل پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھے، کبھی کبھی بجلی جایا کرتی تھی. آج واپڈا بالکل مقروض، تباہ و برباد. مہنگی بجلی یہ ترکی سے منگوا کے کر کے انہوں نے سوئس بینکوں میں مال رکھا، جسے سپریم کورٹ نے کہا لکھو خط. یوسف رضا نے یہ لو وزارت عظمیٰ نہیں لکھوں گا خط. نہیں لائے پیسے. خان 190 ملین پاؤنڈ جو ضائع ہو جاتے اپنے ملک میں لے آیا. سپریم کورٹ میں آج بھی 21 ارب روپے کا اس کا سود کا منافع ہو گیا، اس پہ کیس ڈال دیا. ریلوے پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کتنی منافع بخش تھی، کتنا بہترین نظام تھا. آج سب کچھ تباہ و برباد. ٹرینیں کھڑی ہیں بیکار. پوسٹ آفس کے حالات دیکھ لیں، ڈاک خانے کے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ڈاکی آیا کرتا تھا. اسی طرح انہوں نے یلو کیب، آشیانہ، صاف پانی، نندی پور، قائد اعظم سولن کے سارے منصوبے اٹھائے. میٹرو پہلے تو ریکارڈ ہی سارا جل گیا. کوآپریٹو اسکینڈل مجھے یاد ہے کل کی طرح. ملک میں قرض اتارو، ملک سنوارو، کہاں گئے وہ پیسے؟ 2 پارٹیاں دونوں باری باری لیتی نہیں، لوٹتی نہیں. اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، باخدا نوجوانوں نے کرنا ہے. 64 جنہیں میں ساری بات کہہ رہا ہوں کہ 24 نومبر کو نکلنا ہے آپ نے، نہیں تو پھر یہی وارداتیں ہوں گی. آپ بھی 40-50 سال کی عمر بیٹھ کے ایسے ہی رو رہے ہوں گے. یہ تو حکومت کا حصہ بننے کی کوشش. 9 مہینوں میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا صدر بھی، چیئرمین سینٹ بھی، گورنر بھی، لیکن وزارتیں نہیں لے رہے. کیوں؟ جان بوجھ کے انہوں نے بیچ میں وہ ڈالا ہوا ہے مسئلہ سارا. ملک کو کیونکہ دھکے سے چلانا ہے. وزیر خزانہ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی قرضہ نہیں دیتا، کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا، ہم ناکام ہیں، ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کر رہے، ہتھیار ڈال رہا. 2 دن بعد کہتا ہے ڈنڈا گیا، کہتا ہے جی مہنگائی 7% ہوگی. 2 ہفتے کے خزانے میں پیسے تھے، اب 3 مہینے کے ہو گئے. اور بندہ پوچھے کون سی کمیٹی نکلی ہے آپ کی؟ آپ نے عوام کو چڑیا سمجھا ہوا. مہنگائی کہاں کم ہوئی ہے، کس طرح کم ہوئی؟ ذرا جا کے ریٹ چیک کریں. سیمنٹ 300% سیمنٹ میں اضافہ ہو گیا. اسٹیل کی قیمت میں 400% ٹن کا اضافہ ہوا. تیل کی قیمتوں میں 90% انہوں نے بڑھائے ہیں. گاڑیاں قیمتیں 100% بڑھ گئی. باقی آٹا، دال، چینی، ادویات 70% سے اوپر قیمتیں ہیں. یہ نمبروں کا ہیر پھیر کر کے عوام کو چڑیا سمجھ رہے ہیں. ایک سروے کروا لیں باہر جا کے. وہ مائک منہ میں ڈال ڈال کے وہ جو پوچھتے تھے خان کے دور میں، اب جائیں ذرا باہر پوچھیں، یا سیکورٹی کے بغیر نواز شریف، شہباز شریف کو بھیجے ذرا عوام میں، انہیں لگ پتہ جائے مہنگائی کے حالات کیا ہے. تو ان سارے حالات میں آپ دیکھیں انصاف کے حالات آپ دیکھ لیں. عمر بندیال کے دور سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا غور سے. 12 بجے عدالتیں کھولیں، الیکشن منسوخ کروائے، کوئی اس میں کوئی دھاندلی ہوئی. عدالتوں نے کیا نہیں کیا. قاضی کا سارا قاضی الیکشن چوری کر گیا. چیف الیکشن کمشنر اس کا ساتھی.
عمر بندیال کے ساتھ جو وارداتیں ہوتی ہیں آج بھی جسٹس امین الدین خان وہی کہہ رہا ہے، مخصوص نشستوں کیس نہیں سن رہا، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہو رہے، تحریک انصاف کے جو لوگوں کو زبردستی اسپیکر نے خط لکھ کے پی ٹی آئی سے نکالا انہیں نہیں واپس لا رہے، وہ نہیں سنتے کیس، وہ کہتا ہے میں نہیں سنی اتحاد کی جماعت کو مانتا۔ 9 مہینوں میں جو ٹریبیونل کے 17 کیسز ٹوٹل سنے اور اب خفیہ رکھ کے میڈیا کو نکال ہی دیا، پتہ نہیں چلے کیا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ خان پر پچھلے ہفتے میں 54 کیسز تھے، 8 مزید بنا دے، حکومت کو خود نہیں پتا کہ کتنے کیسز ہیں، صوبوں میں 44 کیسز تھے، باقی جو احتجاج باہر ہوتا ہے وہ کیس خان پہ ڈال کے 62 ہو گئے ہیں ٹوٹل۔ آج عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت ہے، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست چلنی ہے، 342 لوگوں کے بیان مزید لیں گے، وہ جج ناصر جاوید سن رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو جج ہے وہ شاہ رخ ارجمن وہ سماعت کرے گا اس کی توشہ خانہ کی۔ اب آپ کے سامنے سارے حالات ہیں، فیصلہ آپ کا اپنا ہے، اگر نہ سمجھ آئے 2 دفعہ اس کو ضرور سن لیں، اور وی پی این بند کریں جی 31 دسمبر سے اور مزید، تاکہ یہ جو تھوڑی بہت آوازیں یہ بھی بند ہو جائیں۔ خیر یہ تو اوورسیز پاکستانیوں کی ساری ہمت ہوگی، یہی لوگ چلائیں گے کام تو چلے گا، لوگوں کو ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا، آپ لوگوں کی اس میں ظاہر ہے کنٹریبیوشن چاہیے، تھوڑی سی آپ لوگوں کو جان مارنی پڑے گی۔ 24 نومبر کی تیاری کریں، یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اور پرامن آپ کو پتہ ہے احتجاج ہے آپ کا، اس میں یہ آپ کا آئینی قانونی اسلامی حق ہے، اس میں بالکل نہ ڈریں، جسے ڈر لگے وہ اس بچے شایان اور مبین کو دیکھ لیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔